نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے ایمان والے کا حال بھی عجیب ہے، حالات پریشان کن ہو جاتے ہیں، غیر سازگار ہو جاتے ہیں، تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، یہ صبر کرتا ہے، اس پر خوشحالی آتی ہے، فراوانی آتی ہے، راحتیں آتی ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور فرمایا جس کا مفہوم ہے دونوں میں خیر ہے، دونوں میں خیر ہے۔ ہم سے یہ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگو، خیریت مانگو، سہولت مانگو، آسانی مانگو، سلامتی مانگو، لیکن دنیا کی زندگی ناقص، نامکمل، یہاں جہاں راحت ہے وہاں تکلیفیں بھی ہیں، جہاں صحت ہے وہاں بیماری بھی ہے، جہاں خوشی ہے وہاں غمی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ وہ تو جنت کی زندگی ہے جو کامل اور مکمل ہے، وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کوئی غم نہیں، راحت ہی راحت ہے، کوئی تکلیف نہیں، وہاں صحت ہی صحت ہے، کوئی بیماری نہیں، وہ زندگی کامل اور مکمل ہے۔ دنیا کی زندگی اس میں مشقتیں آتی ہیں، کیا کرنا ہے؟ فرمایا صبر کرو، صبر برداشت کر لو، سہ جاؤ، ضبط کر لو۔ صبر ایمان میں سے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا ہے، حضور کی دعاؤں میں ہے، اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا دے۔ مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، صبر کا بدلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا بدلہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف انداز سے ترغیب دی ہے، صبر کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ۔ صبر کرو، صبر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، ان کی عمر 10 سال 12 سال تھی، چھوٹی عمر میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے عبداللہ ابن عباس کو دعا دی، بڑی دعا دی، اللہ تعالیٰ اس کو علم، فضل اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے صبر کے بارے میں پوچھا، تو فاصلے پر ایک حبشی عورت تھی، بوڑھی تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے یہ جو عورت ہے یہ اہل جنت میں سے ہے، اور میں تمہیں اس کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے یوں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے مرگی کا دور آتا ہے، میں آپ کی خدمت میں اس لیے آئی ہوں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں، یہ دورہ مجھ سے ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا جس کا مفہوم ہے میں دعا مانگوں گا تم پر یہ دورہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں تجھ سے ایک بات کرتا ہوں، اگر تم اس پر صبر کرو، سہ جاؤ، تو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں،
اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اس کے بدلے تم کو جنت ہے۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ دعا مانگو یا صبر کرو گی اور جنت لوگی؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی اور جنت مجھے چاہیے، لیکن میں ایک عورت ذات ہوں، مجھے دورہ آتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا سطر کھل جائے۔ آپ یہ تو دعا مانگ لیں کہ جب مجھ پر دورہ آیا تو میرا سطر نہ کھلے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعد میں دورے آئے اس پر مرغی کے، لیکن اس کا کبھی سطر نہیں کھلا۔ صبر کے اقسام ہیں، علماء حضرات فرماتے ہیں ایک تو کوئی مشکل آ گئی، ناگواری آ گئی، پریشانی آ گئی، اس کو آدمی سہ جائے، ضبط کر لے، برداشت کر لے۔ صحابی فرماتے ہم نے خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے۔ سب سے زیادہ حالات غیر سازگار اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر آئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دین کی خاطر جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، اس دین کی خاطر جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں ہم آزمائیں گے، آزمائشیں آئیں گی، خوف سے، ڈر سے، نقصان سے، کبھی مال کا نقصان، کبھی جان کا نقصان۔ خوشخبری سناؤ جو صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیعت حاصل ہو جاتی ہے صبر کرنے والوں کو، ان کے ساتھ اللہ ہو جاتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ ضبط کر لینا، برداشت کر لینا۔ کوئی مشکل آ گئی، اس جو ضبط کرنا ہوتا ہے وہ اسی وقت کا ہوتا ہے، بعد میں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کا وقت گزر جاتا ہے، بھول بھال بھی جاتا ہے آدمی۔ صبر کرنا تو اس وقت کا ہے جب مشکل آئی، آن گھڑی آئی ہے۔ کیسے صبر کرے آدمی؟ اللہ پہ چھوڑ دے۔ ہماری دین کی بنیاد اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل ہے، بہت بڑی بنیاد ہے یہ، اللہ پر توکل، اعتماد۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ حالات آتے ہیں، مشکلات آتی، کیوں آتی ہیں؟ رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ سے مانگنا، توبہ استغفار کرنا۔ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں نازل ہوتی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے، نہیں ٹلتی کوئی بلا مگر بسبب توبہ کے۔ ہم اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، رجوع کریں، استغفار کریں۔ یہ آتی اس لیے ایک تو کوئی مشکل آ گئی آدمی صبر کرے، اور ایک صبر ہے گناہ کا جذبہ اٹھ رہا ہے، معصیت کا، اللہ کی نافرمانی کا، ضبط کرے، دبائے۔ فرمایا جس شدت سے گناہ کا جذبہ اٹھا ہے، اللہ کی نافرمانی کا اٹھا ہے، اسی شدت سے اس گناہ کے جذبے کو دباؤ۔ یہ بھی صبر ہے۔ صبر، معصیت کا جذبہ اٹھا، آدمی برداشت کر رہا ہے، سہ رہا ہے۔ نفس کو قابو کرنا،
اس کو نفس کا مجاہدہ کہتے ہیں۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفس کی مخالفت کرنا بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ نفس کی مخالفت، نفس کا جذبہ اٹھا، آج ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، یہ کتنی اہم بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا عظیم دشمن تمہارے پہلو میں ہے، تمہارا نفس، نفسانیت۔ بعض مذاہب ہیں ان کے اندر، حالانکہ مذاہب باطلہ ہیں، ان کے اندر ایک شعبہ ہے نفس کی مخالفت کرنا۔ بلکہ مغربی دنیا کے اندر جو یونیورسٹیز بنائی ہیں انہوں نے ایک شعبہ بنا دیا، سیلف ڈینائل، اپنی مخالفت کرو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، مشہور واقعہ ہے، بیمار ہو گئے، کسی نے کہا حضرت علاج کر لیں، یہاں ایک ہندو سادھو ہے، کوئی انتر منتر پڑھتا ہے، بیماری کو کھینچ لیتا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کے ہندو سے علاج نہیں کرانا، کیا حرج ہے کریں؟ بیماری کی شدت بڑھ گئی، ان کے متعلقین کی طرف سے بھی تقاضا بڑھ گیا، کروا دیں۔ اچھا میری ایک شرط ہے، علاج کریں اپنا، لیکن پھر میں اس کو دعوت دوں گا، اس کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ متعلقین پہنچ گئے اس ہندو سادھو کے پاس، ہمارے ایک شیخ ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہو گئے، ان کا علاج کروں گا، لیکن شرط ہے جب آپ ان کی بیماری کو کھینچ لینا پھر وہ آپ کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ کہاں کوئی بات نہیں، دعوت دیں مجھے۔ آ گئے، کوئی انتر منتر پڑھا اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہ کہاں سے ملا ہنر؟ کہ میرا ایک گرو ہے، اس نے مجھے ایک فن سکھایا۔ فن یہ ہے اپنی نفس کی مخالفت کرو، دل چاہتا ہے مت کرنا، نہیں چاہتا ہے کرو۔ میں اس پر عمل کر رہا ہوں، یہ فن مل گیا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس کو اسلام کی دعوت دی، بھرپور، پورے زور سے مسلمان ہو جاؤ۔ وہ سادھو کہنے لگا کہ میں مسلمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دل نہیں چاہتا ہے۔ ابھی تو تم نے کہا کہ نفس کی مخالفت کرتا ہوں، چاہتا ہے نہیں کرتا، نہیں چاہتا کرتا ہوں۔ اگر تم نے ابھی نفس کی مخالفت نہیں کی، یہ سارا ہنر ختم ہو جائے گا۔ وہ ڈر گیا، مسلمان ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ نفس کی مخالفت، نفس کے خلاف کرنا، تقاضا اٹھا ہے، یہ نفس ابھارتا ہے اللہ کی نافرمانی کی طرف، خواہشات کی طرف، منمانی کی طرف، اس کو دبانا ہے۔ نفس کی مخالفت، نفس کا مجاہدہ۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لام تاکید، نون تاکید۔ جو نفس کا مجاہدہ اختیار کرتے ہیں اللہ ضرور بضرور ایسوں کو ہدایت کے راست، سبلنا، ہدایت کے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو ایک قسم صبر کی یہ ہوئی، تقاضا اٹھا ہے گناہ کرنے کا، نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور تیسرا اطاعت، اللہ کی فرما برداری کرنا مشقت ہے، مجاہدہ ہے۔ فجر کی نماز، سر نیند سے بھرا ہوا ہے، اٹھ گئے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے۔ بلکہ رائے میں تو دیکھا تہجد میں اٹھ رہے ہیں، جوان راتیں مختصر ہو گئی،
اور دماغ بھرا ہوا ہے نیند سے، اوہو طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، ایک اٹھے تہجد پڑھی، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اطاعت میں جو مشقت آ رہی ہے، مجاہد آ رہا ہے، طبیعت کے خلاف باتیں اٹھ رہی ہیں، ان کو سہ جائے، برداشت کر لے، تو صبر، پھر شکر۔ حضور نے فرمایا اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا، بہت زیادہ شکر کرنے والا بھی بنا دے۔ جب ابلیس راندہ درگاہ ہوا، نکال دیا اللہ نے اپنے دربار سے، نکل جا، جاتے جاتے کہہ گیا اے اللہ آپ کی عزت کی قسم، آپ کے جلال کی قسم، آدم اور اس کی اولاد کو میں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ پھر اللہ نے بھی قسم کھا لی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جو شکر گزار بندے ہوں گے وہ تیرے داؤ سے بچ جائیں گے۔ شکر کرنا۔ نوح علیہ السلام 950 سال دین کی دعوت دیتے رہے، اور اس کی قوم جب دیکھتے نا نوح علیہ السلام کو، کان میں انگلیاں ڈال دیتے، اپنے پر چادر اڑ لیتے، پتھر مارتے، دور ہٹاتے تھے۔ 950 سال، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں ہے 1050 سال نوح علیہ السلام دنیا میں زندہ رہے، لیکن نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا انہ کان عبدا شکورا، بڑے شکر گزار تھے، ہر موقع پر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہر موقع پر کوئی مشکل آئی الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہے، ہر موقع پر جو الحمدللہ کہتا ہے اللہ کی ہر نعمت کی شکر گزاری ادا کر لیتا ہے، جو صرف الحمدللہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو، قرآن پاک کو سورہ فاتحہ سے شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرنا، کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکلے، دیکھا ایک اپاہج ہے، ہاتھ پاؤں بیٹھا ہوا ہے، لوگ ترس کھانے لگے، اتنا معذور، ہاتھ بھی نہیں پاؤں بھی نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھو یہ شراب، یہ پیشاب تو آسانی سے کر لیتا ہے؟ پوچھا ہاں میرے پیشاب آسانی سے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے یہاں آتے ہیں نا مریض، پیشاب بند ہے، نلکی لگا دی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں ہیں، تبلیغ کے دین کے، جوتے پھٹ گئے، اس زمانے میں تو پیدل ہی سفر ہوتا تھا۔ یا اللہ میں تو دین کے لیے نکلا، دین کے کام کے لیے نکلا، جوتے پھٹ گئے، ان کو نکال دیا، اب ننگے پاؤں۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے دیکھا ایک آدمی ہے، اپاہج ہے، دونوں پاؤں اس کے کٹے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاؤں تو سالم ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم فرمانے لگے، میرے والد صاحب کہنے لگے، اور میری بہن نے کہا ابا جان یہ عقل داڑھ بھی عجیب ہے۔ جب اس کے نکلنے کا وقت آیا، بہت تکلیف، ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کہا یہ عقل داڑھ نکل رہی ہے۔ پھر ابھی میں ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے کہا یہ عقل داڑھ کے نکلنے کا وقت آیا اس لیے درد ہے، اس کو نکال دو۔ عجیب ہے عقل داڑھ، نکلنے کا وقت درد، نکالنے کا وقت درد۔ پوچھا بیٹی کتنے سال اس کو استعمال کیا؟ کہا 20 سال۔ 20 سال اللہ کی نعمت استعمال کی بھول گئی؟ جو نعمت کی قدردانی کرتا ہے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ ناقدری ہو جاتی ہے، نعمت چلی بھی جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں بہتوں سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں بہتوں سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے، اور واقعی حقیقت ہے، بولنے کے لیے بات نہیں ہے۔
ہم خود سوچیں، 3-4 دن پہلے ایک صاحب کے پاس گئے، عیادت کے لیے گئے، بیمار تھے، سانس بڑی مشکل سے آ رہا ہے، بہت مشکل سے سانس آ رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ دل کے دونوں جو خانے ہیں وہ تو بڑھ گئے سائز ان کا، اور جو جھلی ہے دل کے اوپر وہ سکڑ گئی، سانس نہیں لیا جا رہا ہے۔ پھیپھڑ تو بالکل ٹھیک ہے، دل بھی بالکل ٹھیک ہے، کام کر رہا ہے، لیکن سانس نہیں آ رہا۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں نا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ سانس اندر آ رہا ہے، سانس باہر آ رہا ہے۔ ایک معذور بچی کا آپریشن کیا، معذور تھی، پتے میں بھی پتھری تھی اور اس کو ایک ہڈیاں بھی تھا بہت بڑا، آپریشن کر لیا، اب اس کا سانس نہیں ہے۔ 3-4 دن تک تو اس کو آکسیجن پہ رکھا، خیر الحمدللہ ٹھیک ہو گئی، اور وہ ابھی بدھ کے دن آئی تھی، ٹانکی بھی نکال دی، بالکل ٹھیک تھی، لیکن 3-4 دن تک سانس نہیں آ رہا ہے، آکسیجن پہ رکھا۔ کتنی نعمت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں، اللہ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ نعمتیں بے انتہا ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ناشکری کب ہوتی ہے؟ جب اپنے سے اونچی حیثیت کے لوگوں کو دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں ایسے محلے میں رہتا تھا، مالدار تھے، اس میں بہت پریشان ہوتا تھا، یہ کیا ہے، ایسا لباس، ایسی سواریاں۔ میں نے محلہ بدل دیا، غریبوں کے محلے میں سب جانے لگا، اطمینان آ گیا۔ اللہ نے ہمیں بہتوں سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ مہنگائی ہو گئی، فلاں ہو گئی، آوازیں نکالنا، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی، نہیں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے، عالم تھے، اہل اللہ بھی تھے، مالدار بھی تھے۔ کسی نے خبر دی، آپ کے جو مال کے جو تجارتی بیڑے آتے ہیں سمندری، طوفان آیا، غرق ہو گیا۔ خاموش ہو گئے، سینے کی طرف منہ کر کے پھر اوپر اٹھایا، کہا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی اور نے آ کے خبر دی، وہ پہلی والی خبر غلط تھی، طوفان تو آیا لیکن آپ کا مال بردار پانی کا جہاز محفوظ ہے۔ پھر نگاہ نیچے کر کے گردن جھکا کے پھر کہا الحمدللہ۔ جو اطراف پہ بیٹھے تھے ساتھی، کہا یہ الحمدللہ دوسری تو سمجھ میں آ گئی، پہلی الحمدللہ سمجھ میں نہیں آئی، خبر تھی نقصان کی، آپ نے کہا الحمدللہ۔ فرمانے لگے، جب پریشانی کی خبر آئی میں نے دل میں جھانکا، دل نے کتنا اثر لیا؟ دل نے ذرا بھی اثر نہیں لیا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر دوسرے نے خبر دی، کچھ خوشخبری، میں نے دل میں جھانکا، پھر دل نے کوئی اثر نہیں لیا۔ میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک ملازم آیا، بھاگا بھاگا، صاحب، سیٹھ صاحب آپ کے لیے خبر ہے۔ سیٹھ صاحب نے پوچھا اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے؟ اس نے کہا دونوں خبریں ہیں۔ کہا دیکھو پہلے اچھی خبر سناؤ۔ کہا اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کے 3 ٹائروں میں ہوا باقی ہے۔ اچھی خبر سنا دی، بری خبر نہیں سنائی، وہ خود سمجھ گئے۔ انداز ایسا ہو، ایک بادشاہ تھا، اس نے کہا میں نے عجیب خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ میرے ارد گرد میرے بچے بہت سارے ہیں، میرے دانت بھی ٹوٹ گئے، میرے بال بھی جھڑ گئے، جھڑیاں بھی آ گئیں۔ تعبیر کے لیے بلاؤ۔ ایک تعبیر والے نے کہا کہ دیکھیں آپ کے جتنے بچے ہیں نا آپ کے سامنے انتقال کر جائیں گے، پھر آپ کے پوتے پڑ پوتے ہوں گے، نواسے پڑ نواسے ہوں گے، اس کو سزا دو، سزا دو اس کو۔ دوسرے کو بلایا،
تعبیر کیا؟ او ہو مبارک ہو مبارک ہو، آپ اپنے بچوں کی بھی خوشیاں دیکھیں گے، ان کے بچوں کی بھی خوشیاں دیکھیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مطلب خوشخبریاں سناؤ، آدمیوں کو خوشخبریاں سناؤ، ڈراؤ مت، یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا۔ حاجی صاحب فرمانے لگے اس وقت امت کے جتنے حالات ہیں، امت کو پر امید دلاؤ، پر امیدی دلاؤ، مایوس مت کرو۔ ٹھیک ہے حالات ہیں، رات کا سب سے گہرا اندھیرا صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے، اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے، ان قریب سویرا ہونے والا ہے۔ کسی نے کہا اس وقت ظلمت کا ہے بول بالا، اس وقت ظلمت کا ہے بول بالا، کہ ان قریب سورج ہے نکلنے والا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھے وقت کا انتظار کرنا بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ کو اپنے پاس بلایا، وصال کا وقت قریب ہے، اور جریر بن عبداللہ بڑے خوبصورت تھے، فرمایا میری امت کا یوسف تو یہ ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو پاس بلایا، کہا دیکھو اس وقت تک تمہاری موت نہ آئے جب تک اللہ کے ساتھ اچھی امید نہ باندھ لو، اللہ سے اچھی امید نہ باندھ لو۔ جیسا اللہ کے ساتھ گمان کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے۔ گمان اچھا ہو، اچھا وقت آ رہا ہے، آئے گا، ضرور آئے گا۔ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں۔ جب خندق کے اندر چٹان آ گئی، کھودتے کھودتے نہیں ٹوٹ رہی تھی، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں آئے، چٹان ہے نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودال لیا، مارا، چنگاری اڑی، فرمایا یمن فتح ہو گیا۔ پھر ماری، وہ چٹان ٹوٹتی بھی گئی، چنگاری بھی اڑتی گئی، اور فرمایا کیسر بھی فتح ہو گیا، پھر فرمایا کسرا بھی فتح ہو گیا۔ منافقین یہودی کہنے لگے پیٹ پہ تو پتھر باندھے ہیں، ڈھانپنے کے لیے سردی سے کپڑا بھی نہیں، کیسر بھی فتح، کسرا بھی فتح، یمن بھی فتح۔ لیکن صحابہ کرام کو پورا یقین تھا ایسا ہی ہوگا۔ ایسا ہوا، بالکل ہوا۔ اچھا وقت آ رہا ہے، پر امید رہنا اللہ سے۔ ہاں کبھی زور بازو پر اعتماد نہ ہو، ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ہماری تعداد زیادہ ہے ہم ایسا کر دیں گے، ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں ہم ایسا کر دیں گے، ہم یوں ہیں، ہم یوں ہیں، ہم یوں ہیں۔ نہیں نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا مانگی نا، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا، اس کے آگے ہے وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر دے۔ حیثیت کو مٹانا، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھ سے کیا ہوگا۔ فتح مکہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں، گردن جھکا دی، سواری کی گردن کے قریب لگا دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک اکیلے اللہ نے کیا ہے، ہماری کیا حیثیت۔ فرمایا اگر ہم کچھ ہوتے ہم چھپ کے رات کے وقت مکے سے باہر نہ نکلتے، ہم کچھ بھی نہیں۔ نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، یہ بھی نہیں فرمایا اپنے رسول کی مدد کی، نہیں، نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی۔ عاجزی، انکساری، تواضع، یہ اللہ کو پسند ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کلام پاک میں
لمن صبر وغفر، صبر بھی کرے درگزر بھی کرے۔ پھر اللہ فرمایا ان ذالک لمن عزم الامور، ہمت کی باتیں ہیں، حوصلہ چاہیے، بڑا دل گردہ چاہیے، حوصلہ بڑا۔ اور کسی نے کہا جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے نا، ظرف جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں کہ سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، سرائی کو جھکانا پڑتا ہے پھر گلاس میں پانی آتا ہے۔ عاجزی، انکساری، تواضع، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جب عبد المطلب کے اونٹ ابرہا نے قبضے میں کر لیا، آدمی بھیجا، کیا کہتے ہیں یہ اونٹوں کا وہ ان کے پاس ہاتھیوں کا لشکر تھا۔ جب آدمی نے عبد المطلب سے پوچھا کہ بھائی بیت اللہ کو ڈھانے آئے، لیکن بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا ہے، وہ اللہ جانے، اونٹ تو میرے ہیں، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ وہ لوگ بھی حیران، ابراہ بھی حیران، یہ کیا ہے؟ یہ دین اللہ کا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اور اللہ اس کی حفاظت کریں گے اور کر رہے ہیں۔ بس ہم ایسے بن جائیں اللہ کے یہاں مقبول بندے بن جائیں۔ مقبول بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارتے ہیں، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی رہے، گناہ بھی ہوتے رہیں۔ جب دریا دجلہ کو پار کرنا تھا تو سپہ سالار نے ایک نظر دوڑائی اپنے لشکر پر اور کہا کوئی گناہ کبیرہ کرنے والا میرے درمیان میں نہیں ہے، کہا گھوڑے دوڑا دو، سواریاں اس دریا دجلہ پر پار کروا دو۔ وہ لشکر کہتا ہے ہم جب دریا کو پار کر رہے تھے، دریا کا پانی ہمارے گھوڑوں کے سم کو بھی نہیں لگ رہا تھا، سم بھی خشک تھے۔ ہماری دین کی بنیاد اللہ کی فرما برداری ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اخلاص۔ بدلے میں کچھ مل جائے گا، میں صبر کروں گا، میں شکر کروں گا، میری واہ واہ ہو جائے گی، میری تعریف ہو جائے گی، نہیں نہیں نہیں، مجھے تو دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کے اس تبلیغ کے کام سے ہم پھوٹی کوڑی نہیں چاہتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں چاہتے جو مسلمانوں کی شان و شوکت تھی وہ لوٹ آئے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت کو عام فرما دے، بس ہم یہ چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پہ ڈال رہا ہوں۔ انسانیت جہنم سے بچ جائے، جنت کے راستے پر چلی جائے، بس ہماری یہی غرض ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو جائیں، ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ دنیا کی زندگی تو بہرحال ختم ہونے والی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد مرنا تو ہے، مرنے کا سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اللہ کی حاضری ہے۔ اللہ کی یہاں جب حاضری ہو، اللہ ہم سب سے راضی ہوں، ناراض نہ ہوں۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو گئے، صرف آخرت نہیں، دنیا کے کام بنتے چلے جائیں گے، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے بنے ہوئے کام بھی بگڑ جائیں گے۔ طائف میں جب حضور پر پتھر مارے گئے، دعا مانگی،
اے اللہ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور اگر آپ راضی نہیں ہیں تو آپ کا راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ہی غرض، ایک ہی مقصد، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کوئی مشکل کام نہیں۔ وہ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے اللہ تعالیٰ، جو صرف اللہ کا نام لیتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا، کبھی بھی۔ جو اللہ کا نام لیتا ہے مجمع میں لیتا ہے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں اس کا نام لیتے ہیں، کوئی کم بات ہے؟ فرشتوں کے مجمع میں اللہ اس کا نام لے رہے ہیں، اور کوئی چپ کے اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اللہ بھی چپ کے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو اللہ کا ہے پھر اللہ اس کے ہیں۔ کتنا آسان ہے، ایک بالش چلتا ہے اللہ کی طرف، اللہ ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ بڑھتے ہیں، کوئی چل کر آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کو تھام لیتی ہے۔ ہم اللہ کو پہچانیں، وہ ہمارے انتظار میں ہے۔ کوئی آئے اللہ کی طرف، فرمایا اگر زمین اور آسمان کی خلا کو گناہوں سے بھر دو، اور وہ کون ہے جو بھر سکتا ہے، بھر دو، تمہارے گناہ آسمان تک لگ جائیں، ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں سب معاف کر دوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں، اپنے لیے، اپنی طرف سے، ساری امت کی طرف سے استغفار کریں، اے اللہ اب معاف کر دے، اب تو ہمارے حالات کو بدل دے، اور اللہ بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے، ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ شمیم صاحب کو جانے دیں۔ آگے کچھ احباب پیچھے سے آنا چاہیں تو ان کے لیے کچھ گنجائش بنا دیں، تھوڑا سا آگے۔